بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، 8واں قمری مہینہ شعبان المعظم، ماہ شعبان کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ شعبان میں روزے رکھنے کی کیا حقیقت اور فضیلت ہے؟ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں روزے کیوں رکھتے تھے اور اس امت کے لیے کیا حکم ہے؟ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شعبان قبائل عرب کے متفرق اور مجتمع ہونے سے ماخوذ ہے، مگر شریعت اسلامیہ میں اس نام کو اس لیے بحال اور برقرار رکھا گیا کہ فی الواقع مخلوق کی قضاء و قدر کے اکثر اور بیشتر سالانہ فیصلے اسی ماہ معظم میں طے پاتے ہیں۔ جامع کبیر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آئندہ جن لوگوں کی روحیں قبض کرنا ہے، ان کی فہرست اسی ماہ میں ملک الموت کے سپرد کی جاتی ہے۔ پھر فرمایا، میری دلی خواہش ہے کہ میرا نام اس حالت میں درج فہرست کیا جائے کہ میں روزہ سے ہوں۔ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شعبان کی 15ویں رات کو سال کے تمام کاموں کا فیصلہ کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ موت، حیات، شادی، نکاح، حج، غربت و عمارت، غرض کے سبھی امور اسی ماہ میں انجام پاتے ہیں۔ ناظرین، اس مہینہ کی احادیث میں بہت فضیلت بیان کی گئی ہے، کم و بیش ہر مسلمان اس کی فضیلت سے واقف ہے۔ اس مہینہ کی وجہ تسمیہ شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے یہ بیان کرتے ہیں، اس مہینہ کا شعبان نام اس لیے رکھا گیا کہ روزہ دار کی نیکیوں کے ثواب میں درخت کی شاخوں کی طرح اضافہ ہوتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینہ کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا، شعبان شہری، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے۔ اس سے اندازہ کریں کہ جس چیز اور مہینہ کی نسبت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف فرمائیں اس کی کتنی فضیلت ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ یوں دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یا اللہ رجب اور شعبان کے مہینہ میں ہمارے لیے برکت فرمائیے اور خیریت کے ساتھ ہم کو رمضان تک پہنچا دیجیے، یعنی خیریت کے ساتھ برکات رمضان دیکھنا اور اس کا استقبال کرنا نصیب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس طرح دعا فرمانا اس مہینہ کی فضیلت و عظمت کی دلیل ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بڑی پسند تھی کہ شعبان کے روزے رکھتے، رمضان کے روزوں سے ملا دیتے۔ رمضان کے روزوں سے ملانے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں اتنے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے کہ ہم صحابہ کرام سے کہنے لگتے، اب آپ افطار نہ کریں گے، اور کبھی افطار کیے جاتے یعنی روزے ہی نہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہم کہنے لگتے کہ اب آپ روزے نہیں رکھیں گے۔ اور میں نے آپ کو کسی مہینہ میں شعبان کے مہینہ سے زیادہ نفلی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسلسل روزے رکھنا اور کبھی نہ رکھنا، یہ بھی دراصل امت کے لیے اسوہ ہے کہ کبھی تنگی میں نہ پڑ جائے۔ اسی لیے حدیث کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی عمل اپنی طاقت کے مطابق کرو، خدا کی قسم وہ اجر و ثواب دینے میں نہیں تھکے گا، تم ہی عمل کرتے کرتے تھک جاؤ گے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان اور شعبان کے علاوہ اور کسی مہینہ میں متواتر روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔
ان کے علاوہ اور بہت سی حدیث میں اس مہینہ کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اتنی حدیث بہت ہیں، مگر مختصر یہ کہ شعبان کے روزوں کی مثال ایسی ہے جیسے فرض نماز سے پہلے سنتوں کی۔ ان سنتوں سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کا قلب فرض نماز کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ماہ شعبان میں نفل روزے رکھنے سے انسان کا قلب ماہ رمضان کے فرض روزوں کے لیے مستعد اور تیار ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں روزے زیادہ کیوں رکھتے تھے؟ ہمارے گزشتہ تحریر سے انسان کے دل میں یہ وسوسہ اور خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینہ میں کثرت سے روزے کیوں رکھتے تھے؟ اس کی وجہ بھی یہ ہو سکتی ہے، چنانچہ ایک حدیث میں ہے، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو شعبان میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، یہ شعبان کا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے، لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں۔ اس مہینہ میں اللہ رب العزت کے حضور میں لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میری آرزو یہ ہے کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میرا شمار روزہ داروں میں سے ہو۔ ایک حدیث میں ہے، ایک عورت رجب کے مہینہ میں روزے بہت رکھا کرتی تھی۔ آپ کو اس کے متعلق بتایا گیا کہ فلاں عورت اس مہینہ میں بہت روزے رکھتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس عورت کو نفلی روزے رکھنے ہیں تو شعبان کے مہینہ میں رکھا کرے۔ ناظرین، احادیث سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ شعبان کے مہینہ کی کتنی عظمت اور فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔